جس نے اسلام میں نئی چیز پیدا کی، عید میلاد النبی کی بدعت ہو، برتھ ڈے کی بدعت ہو، برسی منانے کی بدعت ہو، وفات کا دن منایا جائے یا تعزیتی مجلسیں سجائی جائیں، یہ سب اس بات کا اظہار ہے کہ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو مکمل نہیں پہنچایا۔ اس نے یہ گمان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پہنچانے میں خیانت کی، نعوذ باللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیانت کا الزام ہے، عید میلاد النبی منانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خیانت کا الزام ڈالتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، وقال جل جلاله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين۔ اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ جیسا کہ آپ سب بخوبی واقف ہیں کہ جو مہینہ ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے وہ عربی تقویم کے اعتبار سے، اسلامی ہجری کے اعتبار سے تیسرا مہینہ ماہ ربیع الاول ہے۔ ماہ ربیع الاول کی فضیلت سے متعلق کوئی مسند مرفوع اور متصل حدیث نہیں ہے، لیکن اس کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی ربیع الاول میں ہوئی اور آپ کی وفات بھی اسی ماہ میں ہوئی۔ بلکہ امام زہری کی تحقیق کے مطابق وہ حدیث کہ ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہفتے کے اعتبار سے پیر کے دن ہوئی، وتوفی یوم الاثنین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی پیر کے دن ہوئی، واستنبئ یوم الاثنین، اور آپ کے سر پر نبوت کا تاج رکھا گیا پیر کے دن یوم الاثنین کو۔ اسی طرح وخرج مہاجرا من مکہ الی المدینہ یوم الاثنین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی، وہ بھی پیر کے دن۔ تو یہ فضیلت پیر کی تو ہے، لیکن ماہ ربیع الاول کی کوئی مستقل فضیلت نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ماہ ربیع الاول میں ہوئی اور آپ کی وفات بھی ماہ ربیع الاول میں ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں میں سب سے افضل، تمام رسولوں میں سب سے افضل، رحمت للعالمین، خاتم النبیین ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن یا آپ کی وفات کا دن چاہتا تو سب سے افضل مہینے ماہ رمضان میں رکھتا، جو مہینوں کے اعتبار سے تمام مہینوں کا سردار ہے۔ عشرے کے اعتبار سے رمضان کے آخری عشرے کی فضیلت ہے، اور دن کے عشرے کے اعتبار سے ذی الحجہ کے 10 دن افضل ہیں۔ لیکن ان افضل اوقات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن نہیں رکھا گیا، کیونکہ اللہ رب العالمین عالم الغیب والشہادہ ہے۔ اسلام کا اصول ہے کہ برائی سے پہلے برائی کے دروازے کو بند کرتا ہے، زنا سے پہلے زنا کے دروازے کو بند کرتا ہے، چوری سے پہلے چوری کے دروازے کو بند کرتا ہے۔ نمبر 2، قرآن کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی آیات قرآن کریم میں واضح طریقے سے موجود نہیں ہے، جبکہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ سورہ بقرہ کے اندر اور سورہ بنی اسرائیل کے اندر اور سورہ طٰہٰ وغیرہ میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیات نازل ہوئی ان میں آدم علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ ہے۔ سورہ بقرہ، سورہ
اعراف اور سورہ صاد وغیرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی مختلف آیات ہیں، بالخصوص سورہ مریم اس نام سے نازل ہوئی، اور سورہ آل عمران موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے تفصیلی تذکرہ سورہ طہ میں ہے، سورہ قصص میں ہے۔ یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کے تذکرہ سورہ مریم اور سورہ آل عمران میں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تفصیلات قرآن کریم کی آیتوں میں موجود نہیں ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن منانا ہوتا، برتھ ڈے منانا ہوتا نعوذ باللہ، یا یوم ولادہ منانا ہوتا، تو اللہ تعالیٰ آپ کی شان سے متعلق بے شمار آیتیں نازل فرماتا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ برتھ ڈے منانا یہ اسلام میں مطلوب نہیں ہے، اور نہ یہ اسلامی طریقہ ہے، اور نہ صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کا عمل رہا ہے، لہذا ہمیں پیچھے کی طرف چلنا چاہیے۔ لن يصلح آخر هذه الامة الا ما اصلح اولها، اس امت کے بعد میں آنے والوں کی اصلاح اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک پچھلوں کے طریقے پر نہیں چلیں گے۔ امام مالک کا مشہور قول ہے، دین مکمل ہوا ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں؟ جی، الیوم اکملت لکم دینکم کے ذریعے دین مکمل ہوا ہی نہیں ہوا؟ گلاس میں پانی بھر چکا ہے، کیا اس میں مزید پانی ڈالنے کی گنجائش ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسلام ہر اعتبار سے مکمل ہو چکا ہے۔ مغرب کی 3 رکعت جب 5 نہیں بن سکتی، اور جمعہ کی 2 رکعت جب 4 نہیں بن سکتی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یا آپ کی وفات یا زندگی کے تعلق سے جو بھی واقعات ہیں ان میں کسی کو یہ حق نہیں ہے اضافہ کرنے کی، کیونکہ بدعت کہتے کس کو ہے؟ بدعت کی تعریف کیا ہے؟ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فرد، جس نے ہمارے اس امر میں، امر سے مراد دین، امرنا ھذا اشارہ مشار الیہ، یعنی ھذا یعنی اس دین میں، اس امر میں جس نے نیا کام کیا وہ بدعت ہے۔ آپ نے خود بدعت کی تعریف فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وشر الامور محدثاتها، نئی چیزیں بدعت ہیں دین کے اندر، عبادت کے اندر، طاعت کے اندر، بندگی کے اندر، ثواب کے اندر۔ لیکن دنیاوی امور میں، کھانے پینے کی چیزوں میں، لباس اور پوشاک میں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ جو جائز چیزیں ہیں وہ تمہارے لیے جائز ہیں، جو حرام ہے اللہ نے اس کی ایک لسٹ بتا دی ہے۔ اصل کھانے پینے کی چیزوں میں اجازت ہے، جو منع چیزیں ہیں جن کا کھانا جائز نہیں، جن عورتوں سے نکاح جائز نہیں، اللہ نے منع کر دیا، اس کے علاوہ تمام جائز ہے، یہ اصول۔ لیکن عبادت میں اصل منع ہے، یعنی جتنا ثابت اتنا ہی پڑھنا ہے، جو نہیں ثابت وہ نہیں کرنا ہے۔ اس لیے مسلک سنت پہ سالک چلا جا بے دھڑک، جنت الفردوس کو سیدھی گئی یہ سڑک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے تعلق سے کم 33 سے زیادہ آیات ہیں قرآن میں۔ امام احمد فرماتے ہیں نظرت فی المصحف فوجدت طاعت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فی بضعۃ و30 موضعا، 33 مقامات پر اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ لیکن سب سے بڑی دھمکی کی آیت، اگر رسول اللہ کی اطاعت سے الگ ہو گئے اور آپ کے طریقے سے الگ ہو کر کوئی نیا طریقہ بنا لیا، کوئی نیا میتھڈ بنا لیا، کوئی نیا دین ایجاد کر لیا، تو کیا ہوگا پھر؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کے دین کی، آپ کے طریقے کی، آپ کے روشن شاہراہ کی، جس نبی نے پیشاب پیخانے کا طریقہ بتایا، جس نبی نے قدم ڈالنے کے بعد دوسرے قدم ڈالنے کا طریقہ بتایا، جس نبی کے بارے میں حضرت ابو ذر فرماتے ہیں علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل شیء حتی الطیر وما یقلب بجناح الا وذکر لنا من علما، آسمان میں پرندہ اڑتا ہے اس کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، یہ پرندے اپنے پروں کو پھیلاتے ہیں اور اپنے پروں کو سمیٹتے ہوئے بھی اللہ کی تسبیح، اس کی پاکی اور اس کی عظمت اور اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ یہ بھی بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت تک کے سارے واقعات بتا دیے۔ بھائی عمر بن اخطب کی حدیث ایک بار نہیں 10 بار سنی آپ نے، لیکن ہدایت کی نیت سے سننے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، جو غور سے اللہ اور اس کے رسول کی بات سنیں اور اخلاص کے ساتھ ان میں جو باتیں انہیں سمجھ میں آتی ہیں اور جو باتیں ناسخ ہیں ان پر عمل کریں، تو اللہ نے ان کے لیے ہدایت کا فیصلہ کیا ہے۔ سننا ضروری ہے اور سننے کے بعد عمل کرنا ضروری ہے، تب اللہ نے کہا اولئک الذین ھداھم اللہ، ان کے لیے اللہ نے ہدایت دی ہے، ہدایت کا سامان فراہم کر دیا ہے۔
اللہ نے ان کے دل کو ہدایت کے نور سے منور کر دیا ہے، اور اللہ نے ان کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْأَلْبَابُ، اور وہی عقل مند ہیں، قرآن و سنت کی باتوں کو جب تک غور سے نہیں سنیں گے اور عمل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف، تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ پورے قرآن کو بار بار پڑھ لیں، 1000 ختم قرآن پڑھ لیں، لیکن جب تک ہدایت کی نیت سے نہیں سنیں گے فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں فتنہ ڈال دے گا، یا اللہ دردناک عذاب سے دوچار کرے گا۔ امام احمد فرماتے ہیں، امام احمد بن حنبل، اتدری ما الفتنہ؟ الفتنۃ ہی الشرک، فتنے سے مراد شرک ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی مخالفت کریں گے تو سزا یہ ملے گی کہ اللہ دل کو بیمار کر دے گا۔ جس طرح زہریلا کھانا کھاتے ہیں اس کا جو ہے اثر انسان کے اوپر مرتب ہوتا ہے، انفیکشن ہوتا ہے، اچھی فضا چاہیے، اچھا ماحول چاہیے، گندی جگہ سے دور رہو، اسی وہ وائرس پھیلتا چلا جائے گا۔ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑیں گے اور اللہ کے رسول کی حدیث کو چھوڑیں گے تو شرک کا وائرس سرایت کرے گا، کفر کا وائرس، نفاق کا وائرس سرایت کرے گا۔ امام احمد نے کہا، اور امام احمد کے بعد ابن کثیر نے کہا، وَلْيَحْذَرْ وَلْيَخْشَ مَنْ خَالَفَ شَرِيعَةَ اللَّهِ بَاطِنًا وَظَاهِرًا أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ كُفْرٌ أَوْ نِفَاقٌ أَوْ بِدْعَةٌ۔ یہ کفر کی بیماریاں کیوں داخل ہو گئی؟ یہ کافرانہ نظام ہمارے اندر کیوں آ گیا؟ دشمنوں کا تسلط کیوں ہو گیا؟ ہماری زمین ہم پر تنگ کیوں ہو گئی؟ اوقاف کی جائیداد پر ناجائز ارادے کیوں اور خبیث ارادے کیوں ہیں؟ ہماری نمازوں میں لذتیں کیوں نہیں ہیں؟ ہمارے گھروں میں محبت کیوں نہیں ہے؟ ہمارے معاملات میں آسانی کیوں نہیں ہے؟ یہ سب اللہ کا عذاب ہے۔ ہم نے آسانی والے راستے کو چھوڑ دیا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اللہ نے کہا ہم آسانی کا راستہ، دنیا کے ڈاکٹر کی بات مانو گے، ساری دوائیں کھاؤ گے، پرہیز کرو گے، اللہ نے کہا پرہیز کرنے کے لیے کہ دنیا اور آخرت کا ہر معاملہ آسان کر دیں گے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، قرآن حدیث کی باتوں کی تصدیق کرو، اللہ دنیا میں بھی آسان کر دے گا معاملہ اور جنت کا راستہ آسان کر دے گا، ہے نا؟ تو اس لیے ضروری ہے، لہذا جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو جاننا چاہیے، چاہے وہ عمل جتنا بھی خوشنما کیوں نہیں ہو۔ خنزیر کا گوشت نعوذ باللہ حرام ہے، لیکن اس کا گوشت بھی لذیذ ہو سکتا ہے اگر اچھے طریقے سے پکایا جائے، اور اسے مندی بنا دو یا بریانی بنا دو اور گھی سے بنا دو تو کھانے میں تو مزہ آئے گا۔ تو آپ کو جو چیز اچھی لگے وہ اچھی اللہ کے نزدیک نہیں ہوتی۔ من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراها حسنہ فقد زعم ان محمدا خان الرسالہ، جس نے اسلام میں کوئی نئی چیز پیدا کی اور یہ گمان وہ کرتا ہے، جس نے اسلام میں نئی چیز پیدا کی، عید میلاد النبی کی بدعت ہو، برتھ ڈے کی بدعت ہو، برسی منانے کی بدعت ہو، وفات کا دن منایا جائے یا تعزیتی مجلسیں سجائی جائیں، یہ سب اس بات کا اظہار ہے کہ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو مکمل نہیں پہنچایا۔ اس نے یہ گمان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پہنچانے میں خیانت کی، نعوذ باللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیانت کا الزام ہے، عید میلاد النبی منانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خیانت کا الزام ڈالتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے، من زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتم شیئا مما انزل اللہ فقد زعم ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، جس نے یہ گمان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات چھپا لی ہے، فقد زعم من زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتم شیئا مما انزل اللہ فقد اعظم علی اللہ الفریہ، اس نے اللہ پہ جھوٹ بات گڑھی۔ اللہ پر جھوٹ بات گڑھنا ہے، قرآن کی تکذیب ہے۔ عید میلاد النبی منانے والے اللہ کی تکذیب کر رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں کہا ہے نبی کی پیدائش کا تذکرہ، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، آدم علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ ہے۔ یہ قرآن پر الزام ہے یا نہیں ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، حضرت امام مالک کہتے ہیں فما لم یکن یوم دین لم یکن یوم دینا، جو اس زمانے میں دین نہیں تھا آج بھی دین نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ کے بعد خلفائے راشدین کے زمانے میں
اور اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، خیر القرون کا زمانہ 222 ہجری تک، اس کے بعد محدثین، ائمہ کرام کے زمانے، یہاں تک کہ 3 صدیوں تک عید میلاد النبی کا کہیں وجود نہیں تھا۔ یہ کہاں سے آیا؟ یہ گھسپیٹی ہے، یہ آیا ہے ایرانیوں کے ہاں سے، یہ مجوسیوں کے ہاں سے آیا ہے، یہ ان لوگوں کی طرف سے آیا ہے جو باطنی فرقے سے تعلق رکھتے تھے، جن کا مقصد اسلام کی بنیادوں کو ہلانا تھا اور مسلمانوں کو کمزور کرنا تھا اور کافرانہ نظام کو، مجوسی دین کو نافذ کرنا تھا، جس کے بارے میں انشاءاللہ چند باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ لہذا عید میلاد النبی منانے والوں پر اللہ کا یہ قول صادق آتا ہے، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، جنہوں نے دنیا میں بہت زیادہ کوشش کی، رات دن کوشش کی، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، خوشنما معلوم ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عاملۃ ناصبہ، ان کی کوششیں ضائع ہو گئیں، رات دن محنت کرنے کے باوجود، رات دن تھکنے کے باوجود، بدعات کرنے کی وجہ سے، شرک کرنے کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے کی وجہ سے، عاملۃ ناصبہ، رات دن کام کرتے ہیں، 18 گھنٹے کام کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، عید میلاد النبی مناتے ہیں، گھروں کو سجاتے ہیں، لیکن گھر میں نہیں رہو گے، مسجد کو خوبصورت بناؤ گے، مسجد میں نماز ہی نہیں پڑھو گے تو کیا ہوگا بھائی؟ میں امید تو بھی تشیید المساجد، مسجدوں کو چنا گچ کرنے کی اور بہت دیدہ زیب خوبصورت دلہن کی طرح سجانے سے منع کیا گیا نا۔ ابن عباس نے کہا نا لَتُزَخْرِفُنَّ كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، یہود و نصارہ جس طرح اپنے گرجا گھروں کو سجاتے ہیں، یہ لوگ بھی مسجدوں کو خوبصورت بنائیں گے، لیکن اس کو آباد نہیں کریں، لا يعمرونها الا قليلا، لیکن مسجدوں کو آباد نہیں کریں گے۔ تو مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ لا تقوم الساعة حتى يتباهي الناس بالمساجد، یعنی لوگ مسجدوں کے بنانے پر فخر کریں گے کہ میرے محلے کی مسجد تھی لمبی چوڑی، یار میرے بھائی میرے دوست، مسجد بڑی ہے تو نمازی بھی تو ہونا نا، جماعت سے نماز پڑھنا نا، تو مسجد بنا دی اور اس میں مصلی نہیں ہے۔ تو اسی طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر عید میلاد النبی منا رہے ہیں، چراغاں کر رہے ہیں، رات و دن اجتماع کر رہے ہیں، راستے میں بھیڑ لگا رہے ہیں، عورتوں مردوں کی بھیڑ جمع کر رہے ہیں، آپ کی شان میں غلو کر رہے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، آپ کی حدیث کہاں ہے؟ آپ کا طریقہ کہاں ہے؟ اگر صرف محبت کا اظہار ہو تو محبت کا اظہار تو یہودیوں نے بھی کیا تھا، نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے احباء، اللہ کے چہیتے اور لاڈلے، اللہ کے بیٹے چہیتے لاڈلے، انبیاء کی اولاد ہے وہ، من وسلم ان پہ نازل ہوا تھا، فضلتکم علی العالمین، سارے عالم پر اللہ نے ان کے زمانوں میں فضیلت دی تھی، لیکن انبیاء کی مخالفت کی وجہ سے، انبیاء کی تحقیر کی وجہ سے، انبیاء کی تذلیل کی وجہ سے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ذلت و خواری ان پر مسلط کر دی گئی، وباؤ بغضب من اللہ، اللہ کے غضب کے شکار ہو گئے، انبیاء کی توہین کی وجہ سے، اللہ کے قانون سے بغاوت کی وجہ سے اللہ نے قیامت تک اعلان کر دیا وَإِذْ تَأْذَنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، قیامت تک اللہ ظالم و جابروں کو مسلط کرے گا جو انہیں سخت عذاب سے دوچار کریں گے، انبیاء کی مخالفت کی وجہ سے۔ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی، نافرمانی کی، اللہ نے سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذُوهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً، قوم ہود، قوم فرعون اور قوم نوح اور دیگر قوموں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ انہوں نے اپنے رسول کی نافرمانی کی علیہ السلام، سخت عذاب سے اللہ نے دوچار کر دیا۔ ہم عید میلاد النبی کر کے اللہ کی مخالفت، رسول اللہ کی مخالفت، اسلامی تاریخ کی مخالفت اور اسلامی ورثے کی مخالفت کر رہے ہیں، اس لیے ان کے اوپر یہ آیت صادقہ ہے کہ عاملۃ ناصبہ، رات دن تھک جائیں گے، اسی تھکی ہوئی حالت میں جہنم میں داخل کیے جائیں گے، پیاس کی حالت میں۔ جو لوگ سنت پہ چلنے والے ہیں وہ تو آپ نے فرما دیا نفرتکم علی الحوض، میں حوض کوثر پر تم سے پہلے جاؤں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے سیراب فرمائیں گے اللہ کے حکم سے۔ جس نے سنت کو پڑھا ہے، جس نے قرآن کو پڑھا ہے، جس نے سنت کے مطابق زندگی گزاری ہے، آپ ان کو پہچانیں گے۔ لیکن یہ بدعت کرنے والے، خرافات کرنے والے، عید میلاد النبی منانے والے، یہ خیر القرون کے مسلمان کے حق پر نہیں تھے۔ لَيُخْتَلَجَنَّ دُونِي، کچھ لوگوں کو روک لیا جائے گا میرے پاس آنے سے، میں کہوں گا یہ میرے ساتھی آنے دو، فرشتے کہیں گے آپ کو نہیں معلوم انہم احدثوا انہم غیروا دینک انہم بدلوا دینک، انہوں نے آپ کے دین کو، آپ کے طریقے کو بدل دیا،
تو آپ کہیں گے سحقا سحقا، دوری ہو دوری ہو، جنہوں نے میرے دین کو میری سنت کو بدل دیا. تو لہذا اللہ رب العالمین کا یہ فرمان یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اپنے عملوں کو ضائع برباد مت کرو. کیا مطلب ہے ضائع کرنے کا؟ قال الحسن لا تبطلوا اعمالکم بوقوعکم فی المعاصی. اللہ اس کے رسول کی محبت کا اعلان کرتے ہو لیکن شریعت کی مخالفت کرتے ہو، قرآن و سنت سے بغاوت کرتے ہو. قرآن آپ کے دل میں نہیں آئے، آپ کی زبان پہ قرآن نہیں ہے، حدیث نہیں ہے، ہمیں ایک وقت کی دعا یاد نہیں ہے، ہمیں وضو کا طریقہ نہیں معلوم، قبروں میں 3 سوالات کیا جائے وہ نہیں معلوم، ایمان کن چیزوں سے بڑھتا ہوں ہمیں نہیں معلوم. لیکن محبت کے نام پر جلسے منعقد کر رہے ہیں، چراغاں کر رہے ہیں، آتش بازی کر رہے ہیں، جو مجوسیوں کی ایجاد کر رہے ہیں، جو آگ کی پرستش کرنے والے تھے. حسن بصری کہتے ہیں گناہ اور معصیت کی وجہ سے انسان کے عمل ضائع ہو جائیں گے. جس طرح نیکیاں گناہوں کو مٹاتی ہیں، اسی طرح گناہ بہت ساری نیکیوں کو ضائع کرتی ہیں. عید میلاد النبی کرنے والے کے اوپر یہ حدیث صادقہ آتی ہے بخاری کی، من حدث فی حدثنا هو محدث علی لعنۃ اللہ والملائکہ والناس اجمعین لا يقبل منه صرف ولا عدل. بدعت کا کام کرنے والے، دین میں اضافہ کرنے والے، کسی بدعتی کو پناہ دینے والے، بدعت کی تعظیم کرنے والے، من وقر صاحب بدعہ فقد عان علی حدم الاسلام. حدیث مرفوعا و موقوفا دونوں صحیح ہے وللہ الحمد. جس نے کسی بدعتی کی تعظیم کی اس نے اسلام کی بنیاد کو مٹانے پر مدد کی ہے. عید میلاد النبی بدعت ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہے تو قرآن کی آیت دکھلاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دکھلاؤ، صحابہ کا عمل دکھلاؤ، فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، کسی امام کا قول دکھلاؤ. اگر یہ بدعت نہیں تو پھر بدعت کس چیز کا نام ہے؟ اس لیے جس نے بدعت کا کام کیا، کسی بدعتی کی تعظیم کی یا کسی بدعت کو پناہ دیا یا کسی بدعتی کو جگہ دی توقیر کے ساتھ، اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام انسانوں کی لعنت ہے. اس کی کوئی فرض اور نفل عبادت قبول نہیں ہوگی. باب فضائل المدینہ فی صحیح بخاری، یہ بخاری کی حدیث ہے. جس سے لوگوں کو بخار آتا ہے، بخاری سے بخار آتا ہے بدعتیوں کو، اور بخاری سے بخار اتارا بھی جاتا ہے. وہ ایک دوا بھی ہے جس سے بخار اتارا جاتا ہے، کیونکہ دلائل ہے. بخاری کی حدیثوں کا انکار کرنے والوں کا حال معلوم ہے گلبرگہ میں کیا ہوا. جب شروع میں توحید اور سنت کی دعوت پھیل رہی تھی، ایک بڑے عالم نے حدیث لی اور ایسے ہی بخاری کی حدیث دکھلائی گئی تو انہوں نے ترمذی کی حدیث لی اور پٹک دیا، کہا یہ میرا باپ لکھا ہے. نعوذ باللہ. آپ سمجھ گئے؟ 2 گھنٹے میں خون گرا منہ سے اور دنیا سے چل بسا. نعوذ باللہ. اور ان ظالموں نے ان کا مزار جو مسجد میں بنا لیا ہے، مدرسے میں بنایا، جو اپنے آپ کو انٹرنیشنل اہل سنت کہتے ہیں، ان کا یہ حال ہے. میں نے ان کے علماء سے بھی سوال کیا تم نے کیا کیا؟ تو اللہ انتقام لے گا، یاد رکھیے. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین. رسول اللہ کے حکم کی مخالفت کی وجہ سے، سنت چھوڑنے کی وجہ سے، سنت کا علم نہیں ہے، ڈاگ کیٹ کا علم ہے. انگریز کے کتوں کے نام منو ٹنو، یہ انگریز کے کتوں کے نام ہمارے بچوں کے ہیں. ہم نے ایک مذاق کر لیا کہ ہم عربی پڑھا رہے ہیں بچوں کو. عربی کیا چربی نکالنا ہے؟ قرآن پڑھنا نہیں آتا، دعائیں یاد نہیں، تلفظ نہیں، چند حروف بتا دینے سے ہو جائے گا. تو اس لیے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ عید میلاد النبی منانے والے پر یہ حدیث ان اللہ حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعہ، اللہ اکبر، یہ حدیث کئی سندوں سے آئی ہے. بدعتی جو بدعت کا کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے توبے کا دروازہ بند کر لیتا ہے. یاد رکھیے، مشرکین مکہ کی دعا قبول ہو گئی اور آج بھی شرک کرتا ہے اگر نادانی میں، اور وہ دعا کرتا ہے الہا وزاری کے ساتھ، اس کی بھی دعا قبول نہیں. لیکن جو رسول اللہ کی حدیث میں خیانت کرتا ہو، جو شریعت کی مخالفت کرتا ہو، جب تک وہ بدعت کا کام نہیں چھوڑے گا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. اس لیے اللہ نے فرمایا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین. اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے سب سے ذلیل لوگوں میں. پوری دنیا میں مسلمان ذلیل کیوں ہیں؟ دشمنوں کا تسلط کیوں؟ بھائی صحابہ کرام غزوہ احد میں رسول اللہ کے ساتھ تھے نہیں تھے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ نے کامیابی کی ضمانت دی تھی کہ نہیں دی تھی؟ اور اب پڑھیے ابن کثیر کہ آپ نے میدان احد میں اتنی دعائیں کی جتنی دعا آپ نے بدر میں نہیں کی. بدر میں جو دعا کی محدود دعا تھی، رات میں آپ نے عبادت کی میں سے، لیکن میدان بدر میں آپ نے دعا فرمائی. لیکن احد کے اندر بہت ساری دعائیں پڑھی اور اللہ نے فتح و نصرت کا وعدہ فرمایا. لیکن کیا ہوا؟ وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون. اختلاف میں پڑ گئے، اللہ کے رسول کی حدیث ہوتے ہوئے قیاس لگایا
نہیں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اس مقام پر رہنے کے لیے اس کا یہ مطلب ہے تو اس کا یہ مطلب ہے. اب دشمن بھاگ چکا ہے ہمیں میدان چھوڑ دینا چاہیے. اختلاف میں پڑے نا دلیل کہ ہوتے ہوئے اختلاف کیا انہوں نے. سورج ہے, اب سورج نکلنے کے بعد کوئی کہے نہیں میں کہتا ہوں کہ سورج نکلا ہے لیکن میں نہیں مانتا یہ دن ہے یہ رات ہے. دوسرا آدمی نہیں یہ صبح کا وقت ہے. چوتھا آدمی کہے کہ نہیں یہ دوپہر کا وقت ہے. بھائی سورج نکل چکا ہے, اشراق کا وقت ہے. آپ کہیں نہیں یہ سورج نکلا ہے یا نہیں نکلا اس سے بات نہیں, لیکن ابھی رات. کوئی کہے 2-2-4 ہوتا ہے, آپ کہیں نہیں 2-2-4 ہوتا ہے تمہارے نزدیک, میں کہتا ہوں 2-2-8 ہوتا ہے. اس کا کوئی سیدھ اور ہٹ روی کا کوئی جواب ہے؟ تو میرے دوست میرے عزیز اس بات کو یاد رکھیے, بدعتی آدمی میلاد النبی منانے والوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نیا کام کرے گا اس کا عمل مردود ہے, اس کی دعا بھی مردود ہے, وہ کام بھی مردود ہے, مطرود ہے. آخر خوارج کے پاس نماز نہیں تھی, ان کے پاس روزے نہیں تھے, ان کے پاس عبادتیں نہیں تھی, لیکن سنت کی مخالفت کی وجہ سے, صحابہ کی منہج سے ہٹنے کی وجہ سے آپ نے فرمایا یخرجون من الاسلام کما یخرج السهم من الرمیہ. اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے. کیونکہ وقت کم ہے اس لیے تھوڑا تھوڑا میں اشارہ کر رہا ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس مسجد میں نماز نہیں پڑھی جس میں اذان کے بعد دوبارہ لوگوں کو بلایا جا رہا تھا نماز کے لیے. اذان ہو چکی ہے, پھر اس کے بعد اے فلاں مسجد میں آؤ, اے فلاں مسجد میں آؤ, اے فلاں مسجد میں آؤ. عبداللہ بن عمر نے کہا کہ بدعتیوں کی مسجد اس میں ہمیں نماز نہیں پڑھنا چاہیے. سنت کی مخالفت ہوئی تو حضرت عبداللہ بن عمر نے اس مسجد میں نماز کیوں نہیں پڑھی؟ میں پوچھتا ہوں. جی عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کو ختنے کے موقع پر دعوت دی گئی. مسلم احمد کی روایت ہے اور اصلاح الرسوم مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب ہے, پرانی پرنٹ جو آج سے 25-30 سال پہلے والی, صفحہ نمبر 51 پر, کہ ختنے کے موقع پر جو دعوت دی گئی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے, حضرت عثمان بن بلاس نے اس دعوت کو رد کر دیا. اللہ اکبر. ان تمام باتوں کا خلاصہ کیا؟ حضرت عبداللہ بن عمر کے سامنے ایک آدمی کو چھینک آئی, کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. چھینک کے وقت الحمدللہ پڑھنا چاہیے تو الحمدللہ کے ساتھ اس نے درود پڑھ دیا, سلام پڑھ دیا. حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ نہیں یہ بالکل غلط ہے, اللہ کے نبی کے زمانے میں ہم الحمدللہ علی کل حال یا بعض روایت میں الحمدللہ پڑھا کرتے ہیں. اس کے جواب میں رحمک اللہ, پھر اس کے جواب میں یہدیکم. انہوں نے فوراً ڈانٹا اس کو. تو میرے بھائی اتنے سارے دلائل کے باوجود بھی انسان کو اگر نہیں سمجھ میں آئے حق تو کیا کہہ سکتے ہیں. اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ عید میلاد النبی کے موجب یہ مجوسی لوگ ہیں. یعنی مجوسی لوگوں کا مطلب یہ ہوا کہ فاطمی اپنے آپ کو کہلاتے تھے معز لدین اللہ معز الدولہ, جس نے 362 ہجری میں اس بدعت کو پیدا کیا. اور اس سلسلے میں بہت ساری تفصیلات ہیں جن کے بیان کا موقع نہیں ہے. اور باضابطہ طریقے سے شاہ اربل نے جو ملک المظفر کے نام سے مشہور ہے, اس نے 604 ہجری میں اس کو انٹرنیشنل بدعت بنا دیا, یعنی پوری دنیا کے اندر. اس لیے امام ابن کثیر وغیرہ اور امام جوزی وغیرہ لکھتے ہیں کہ شاہ اربل نے جو عید میلاد النبی کی بدعت پیدا کی, جس میں تقریباً جس کے اندر 10,000 مرغ اور 5,000 بکرے اور 30,000 یہ مٹھائی کے پلیٹ اور انواع اقسام کے کھانے ہوتے تھے. یہ بدعت آہستہ آہستہ دنیا کے اندر پھیلی ہے. اس لیے اس سے پہلے اس کا کوئی وجود نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2, برتھ ڈے منانا, سالگرہ منانا, یہ دشمنان اسلام کی ایجاد کرتا ہے. جو لوگ بھی یہ منا رہے ہیں ہر سورہ فاتحہ میں ان پر بد دعا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے منانے والے کون ہیں؟ کرسمس منانے والے کون ہیں؟ جنم دن منانے والے کون ہیں؟ بسما جینتی, گاندھی جینتی, یہ سب جو منائے کون لوگ ہیں؟ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے منا رہے ہیں اور ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استعداد. کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کس تاریخ ہوئی اس میں اختلاف ہے. 2 ربیع اول یا 1 ربیع اول یا 10 ربیع اول یا 8 ربیع اول یا 12 ربیع اول, اور جدید تحقیق کے مطابق صحیح قول ہے کہ 9 ربیع اول. لیکن اس پر تمام اصحاب سیر کا اور مورخین کا اتفاق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع اول کو ہوئی. تو جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے اس میں اختلاف,
لیکن آپ کی وفات 12 بلول کو ہے. اس کا مطلب یہ کہ طالب کالا ہے. یہ دشمنوں اسلام کی سازش ہے کہ کام وہ اپنا لیتے ہیں، کام اپنے غلط مقصد کو، ناپاک عزائم کو اور اپنے ناپاک اور زہریلے اثرات کو امت میں منتقل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کو اسلام کا نام دیتے ہیں. جس طرح شراب لوگ پئیں گے لیکن شراب کا نام بدل دیں گے. آپ نے فرمایا لا يشربن الناس من امتي الخمر يسمونها بغير اسمها، شراب کا نام بدل دیں گے جی. زنا کو فیشن کہیں گے، ریشم کو حلال سمجھ لیں گے. تو اسی طریقے سے لوگوں نے نام بدل دیا ہے. لہذا یہ کسی بھی حالت میں درست نہیں ہے. ہمیں اس سے توبہ کرنا چاہیے اور ہمیں ایسی جگہوں پر نہیں جانا چاہیے. اس لیے عید میلاد النبی بنانے والے کی پیچھے نماز جائز ہوگی یا نہیں ہوگی، اس بارے میں اہل علم کا اس مسئلے پر اتفاق ہے. اگر وہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہے اور آپ ہر جگہ آتے ہیں اور ہماری مسجدوں میں حاضر ہوتے ہیں، یہ شرکی عقیدہ ہے، تو ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. لیکن اگر وہ صرف عید میلاد النبی منا رہا ہے اور یہ سمجھتا ہے اس میں نبی کی تعظیم ہے اور آپ کا احترام ہے، تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ نماز باطل ہے. لیکن اہل سنت و جماعت کے نزدیک ایسے لوگوں کے پیچھے نماز عام حالات میں نہیں پڑھنا چاہیے. نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے متعلق جو باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں، یہ دشمنان اسلام کی سازش ہے. لہذا جو عید میلاد النبی منائے گا وہ یہود و نصارہ کے ساتھ، مجوسیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا قیامت کے. دلیل من بنا فی بلاد العاجم وصنع نوروزهم ومهرجانهم حشر معهم یوم القیامہ. جو مشرکوں اور کافروں کے علاقے میں گھر بنائے گا اور ان کے نوروز کو، ان کے جشن کو، ان کے کلچر کو اپنائے گا، عبداللہ بن عمر کی روایت ہے صحیح، ایسے لوگ انہی دشمنان اسلام کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. نمبر 2، جو عید میلاد النبی مناتے ہیں یہ ان یہود نماز مجوسیوں کا طریقہ ہے. اور آپ نے فرمایا القدریۃ مجوس هذه الامہ، القدریۃ مجوس هذه الامہ، تقدیر کا انکار کرنے والے اس امت کے مجوس ہیں. تقدیر کا انکار کرنے والے اس امت کے مجوس ہیں. فَإِن مَرِضُوا فَلَا تَعُودُوا، یہ بیمار پڑے تو ان کی عیادت مت کرو، اور اگر مر جائیں تو ان کے جنازے میں حاضر مت ہو. اسی طریقے سے جو لوگ مجوسیوں کے طریقوں کو ایجاد کرتے ہوئے عید میلاد النبی منا رہے ہیں، جس کی تفصیل کا موقع نہ مل سکا، تو ایسے لوگ بھی اس لائق نہیں ہیں کہ ان کی عیادت کی جائے اور ان کی تیمارداری کی جائے جب تک کہ وہ توبہ نہ کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ہدایت نصیب فرمائے. اس عید میلاد النبی کے موقع پر جو بدعات و خرافات ہو رہے ہیں اور جو مسلمان جو گناہ کا کام کر رہے ہیں، چراغاں جو مجوسیوں کی ایجاد کرتا ہے، قرآن خوانی جس کی کوئی اصل نہیں ہے، یا ہلڑ بازی اور شور شرابہ اور راستوں کو روکنا، خاص طور جلوس نکال کر ان کے اوپر اللہ کے نبی کی حدیث آتی خاتی ہے من عاد المسلمین فی طرقہم فقد وجب علیہ لعنتہم، جو مسلمانوں کو ان کے راستوں میں تکلیف دے گا ان پر لعنت واجب ہے. اور آپ نے ایاکم الجلوس فی الطرقات، راستوں میں بیٹھنے سے منع کیا گیا. اگر ضروری ہے بیٹھنا تو غض البصر، نگاہوں کو بس کرو، وکف الاذى، تکلیف کو دور کرو، سلام کا جواب دو، بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو. موسیقی اور گانا جس کے لیے آپ نے فرمایا ان اللہ امرنی بمحق المعازف والمزامیر، میوزک اور گانے کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور اس کا حکم دیا ہے. اور اس کی وجہ سے میوزک اور گانا خاص و عید میلاد النبی کے نام پر منایا جاتا ہے. اللہ کے نبی کی حدیث ایسے لوگوں کے چہروں اور شکلوں کو بندروں اور سوروں سے بدل دیا جائے گا. اسی طرح محفل قوالی سجتی ہے. یہ محفل قوالی کیا ہے بھائی؟ یہ کہاں سے؟ قوال نہیں، یہ کذاب ہے. یہ قوال نہیں، کیا ہے؟ کذاب ہے. یہ کہاں سے ہے؟ قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں، دعاؤں کی توفیق نہیں، اللہ کے سامنے توبہ کرنے کی توفیق نہیں. اور اسی عید میلاد النبی کے نام پر یہ بے پردگی عام ہوتی جا رہی ہے. عورتوں کا باہر نکلنا، مرد و عورت کا اختلاط، تو جتنی بے حیائی برائی پھیلے گی یہ عید میلاد النبی منانے والے کو ان تمام کی گمراہی کا عذاب کیا جائے گا اور دنیا میں بھی گناہ لکھا جائے گا. من سن فی الاسلام سنتا سیئۃ فعلیہ وزرها ووزر من عمل بها. جب تک لوگ گمراہ ہوں گے، گمراہی میں پڑے رہیں گے، سنت سے دور ہوں گے، عید میلاد النبی منانے والے کو قیامت تک اس کا گناہ لکھا جائے گا. میں آخری میں ایک بات کہتا ہوں، امام احمد بن حنبل کو جیل کی سلاخوں میں ڈالا گیا. 3 بادشاہوں نے رمضان کی حالت میں ان پر کوڑے مارے اور ان کو جیل کی سلاخوں میں رکھا. یہ کہا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن مخلوق نہیں بلکہ اللہ کی صفت غیر مخلوق ہے. کہا ایتونی آیۃ من کتاب اللہ او سنت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
قرآن سے ایک آیت لاؤ یا اللہ کے رسول کی کوئی حدیث لاؤ، میں فوراً اسے تسلیم کر لیتا ہوں۔ صبح کا سورج بعد میں نکلے گا، اس سے پہلے ہم رجوع کرتے ہیں قرآن کی کوئی آیت لاؤ یا رسول اللہ کی حدیث صحیح نہیں ہے، صحیح حدیث بھی لاؤ، کسی بھی حدیث کی کتاب میں کسی صحابی نے منایا ہو، کتب ستہ میں لاؤ، کتب تسعہ میں لاؤ، اس کے علاوہ بھی حدیث کی کتابوں میں لاؤ۔ صبح کا سورج بعد میں نکلے گا، ہم اس سے پہلے بڑی تعداد میں ہر جگہ جا کے عید میلاد النبی منائیں گے۔ یا تجھ کو جب اپنا سبق ہی نہیں، تجھ کو دنیا میں جینے کا حق ہی نہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروا انہ الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ وقف سے متعلق آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ یہ وقت ترمیمی بل کے خلاف حکومت کا منشور ہے، اور جو حکومت کا ارادہ ہے اس کی مخالفت ہر جانب سے ہو رہی ہے۔ تمام علماء کرام، تمام مسلک سے وابستگان اور تمام مسلم تنظیمیں مل کر کے اس کی مخالفت کر رہی ہیں، اور اس کی مخالفت میں جو آپ کے پاس جو پیغام آیا ہے اس کی مخالفت میں اپنا احتجاج درج کرانے کے لیے جو اعلان آیا ہے اس پر عمل کیجیے، کیونکہ یہ 13 تاریخ یہ آخری تاریخ ہے، اور اس سلسلے میں ہم یہ کہیں گے کہ اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے اقیم الشہادۃ للہ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عند من اللہ، حق کی گواہی دیجیے۔ یہ معاملہ تمام مسلمانوں سے، ملت سے، جس نے من رد عن عرض اخیہ رد اللہ عن عجب النار، جس نے کسی مسلمان کی طرف سے یعنی حمایت کی، کسی مسلمان کی عزت و آبرو کی حفاظت کی، دفاع کیا کسی مسلمان کی طرف، ایک مسلمان کی طرف، تو اللہ اس کے چہرے سے جہنم کو دور کر دے گا۔ یہاں سارے مسلمانوں کا مسئلہ، مسلمان کے وجود کا مسئلہ، کیونکہ یہ وقف سے متعلق جو اسلامی اصول ہے، اور میں نے خود یہاں مسلم پرسنل لا کے اصول پڑھے ہیں، اور جو جج صاحبان اور وکلاء جو کورٹوں میں کام کرتے ہیں میں نے ان سے تحریریں پڑھی ہیں الحمدللہ، اس میں لکھا ہوا ہے کہ وقف کی جائیداد کو ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا، اس کی وراثت اس میں وراثت منتقل نہیں ہوگی، یعنی کوئی اس کا وارث نہیں ہو سکتا، ہو گیا، اس کو بیچا نہیں جا سکتا، اس کو بیچا نہیں جا سکتا، اسے گفٹ نہیں دیا جا سکتا۔ اللہ کی قسم یہی تو حدیث بخاری جو میں نے بتایا نا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو خیبر میں جو بہت بڑا مال ملا تھا، تو اللہ کے نبی کے پاس یا رسول اللہ اتنا بڑا مال ملا ہے، شاید ان کے سامنے آیت رہی ہوگی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جنت کو پانے کے لیے بہترین چیز دینی پڑے گی، تو آپ نے کیا کہا ان شئت، اگر چاہو، یعنی واجب نہیں ہے، اگر چاہو تو کیا کرو، حبس اسلحہ یا حبست اسلحہ، دونوں الفاظ ہیں، اس کو اپنے پاس رکھو، وسبل ثمرتها، اور اس کو تجارت میں لگا دو، اور اس سے جو فائدہ ہو اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، غربا پر، مساکین پر، یتیموں پر، لیکن اللہ توہا بھی یہ ہبا نہیں ہو سکتا، اس کی وراثت منتقل نہیں ہو سکتی، اور جو آدمی وقف کرتا ہے اگر وہ ضرورت مند ہے تو دستور کے مطابق کھائے گا، یا کوئی مہمان آ جائے تو اس کی ضیافت کر سکتا ہے، لیکن اس پر اس کا قبضہ نہیں ہو سکتا، اس کا کنٹرول نہیں ہو سکتا، اس کی ملکیت نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے جمعیت اہل حدیث، امیر جمعیت اہل حدیث کا یہ اعلان وبا کے دخل کیا گیا مسلم تنظیموں کی طرف سے بھی کہ جس طریقے سے یہ مسجد اللہ کے گھر کے اللہ کی عبادت کے لیے کسی غیر قوم کو نہیں دے سکتے، اسی طرح سے یہ اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے، گفٹ، یہ وقت، اس میں کوئی تصرف نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 2، غیر مسلموں کے جو چرچ ہیں یا ان کی عبادت گاہیں ہیں، کیا مسلمان ٹرسٹی بن سکتے؟ نہیں بن سکتے، تو یہ ہمارے رب کی عبادت گاہ ہے، اور یہ ہمارا نظام ہے، یہ اسلامی شریعت ہے، یہ ہمارا لا اور قانون ہے جو اللہ نے بنایا، جو رسول اللہ نے پیش کیا امت کے لیے، لہذا اس سے تنازل اختیار کرنا یہ ارتداد کا راستہ ہے۔ اگر ہم نے تنازل اختیار کر لیا اور اس پر راضی ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی جائیداد، سبحان اللہ، 1-2 منٹ زیادہ ہوگا معاف کیجیے گا، مسلمانوں کی جائیداد یہ دشمنوں کے نشانے پر آئیں گی، کل مدرسے بھی نشانے پر آئیں گے، مسجدیں بھی نشانے پر آئیں گی، ہمارا وجود بھی نشانے پر آئے گا، اور کہیں یہ ڈر ہے کہ اگر ہم ہٹ گئے اپنے موقف سے تو فتنۃ حرب و حرب، فتنۃ حرب و حرب، میں اس سے پہلے بھی حدیث پیش کیا ہوں، آخری زمانے میں لوگوں کی زمینوں پر قبضے ہوں گے، ان کی جائیداد پر قبضہ ہوگا، لوگ اپنی زمینوں کو چھوڑ چھوڑ کے بھاگیں گے اگر ہم نے اور آپ نے تنازل اختیار کیا، اتحاد کا ثبوت نہیں دیا تو۔ لیکن
چاہتے سے، لیکن اس موقع پر میں یہ کہوں گا غیروں کی بے رخی پہ آنسو ہی کچھ بہے، اپنوں نے جو کیا وہ کوئی کس طرح کا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ حالات پیدا کیوں ہوئے؟ تمام مسلم تنظیموں کی جو کوششیں اللہ قبول فرمائے، مسلم پرسنل لا بورڈ کو اللہ جزائے خیر دے، ان علماء کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ ہم استقبال کرتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کی آواز میں آواز ملائیں گے، لیکن کہہ رہا ہوں کہ آپ گولی تو دے رہے ہو، لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ کہیں سے جراثیم اور وائرس سرایت کیے ہوئے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ جو لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کر رہے ہیں، بڑے بڑے فنکشن ہال بنا رہے ہیں، یا جنہوں نے قبضہ کر کے بڑے بڑے فنکشن ہال بنا لیے، کیا یہ جائز ہے؟ میں کہتا ہوں عمر بن عبدالعزیز کی وفات کیوں ہوئی؟ عمر بن عبدالعزیز کی وفات اس لیے ہوئی کہ جیسے وہ خلیفہ بنے، ان کا بیٹا آیا اور کہا کہ بنی امیہ کے لوگوں نے غریبوں کی زمینوں پر قبضے کیے ہیں، مسلمانوں کی زمینوں پر قبضے کیے ہیں، آپ قیلولہ نہ کریں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو قیلولے سے روکا گیا، سمجھ میں آ رہا ہے، اور فوراً ان زمینوں کو ان مستحقین تک لوٹایا، یہاں تک کہ زہر دیا گیا۔ تو یہ بات ہمیں کیوں نہیں نظر آتی؟ یہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابن عباس کی یہ بات، اذا اراد اللہ بقوم شرا ولى عليهم شرارهم، ہم نے ان بڑے بڑے ظالموں کو چھوڑ دیا، زمینوں کو لوٹتے رہے، لوگوں پر قبضہ کرتے رہے، لوگوں کی زمینوں پر، ایک زمین کو 4 بار 5 بار بیچے۔ ایسے لوگوں سے میل جول کیسے درست ہو سکتا ہے؟ ایسے ظالموں کے ساتھ بیٹھنا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ یکون علیکم امراء شر مجوس، ایسے عمرہ لیڈران آئیں گے جو مجوسیت سے بدتر ہوں گے۔ میں کہتا ہوں کہ تمام کوششوں کا میں خیر مقدم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں، آپ کی آواز میں آواز ملاتا ہوں، لیکن مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے یا جمعیت علماء ہند کی طرف سے یا جمعیت اہل حدیث کی طرف سے یہ آواز سننے کے لیے کان ترس رہے ہیں کہ ہم ایسی جماعت بنائیں جو الفت و محبت کے ساتھ ان ناجائز زمینوں پر جنہوں نے قبضے کیے ہیں ان قبضوں کو چھڑاؤ۔ سچر کمیٹی کی جو رپورٹ ہے 2007 کی کہ جتنی جائیدادوں پر ناجائز لوگوں نے قبضے کر رکھے ہیں، اگر ان قبضوں کو چھڑایا جائے اور اس کو تجارت میں لگایا جائے، ہر بھارتی کو، ہر انڈین کو اس 2007 کی رپورٹ کے مطابق 25 لاکھ ان کے کھاتے میں جائے گا۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ ہے۔ ہم پہ ظاہر ہے تمہارا باطن، منہ نہ کھلواؤ کہ میں وہابی ہوں۔ اللہم انصر دینک و کتابک و سنت نبیک و عبادک المؤمنین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین وذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين من الكفرة والملحدين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔